غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ عمران احمد پوچھتے ہیں، ایک شخص جس کا نام احمد عیسیٰ ہے، سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر اس کے چرچے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ خاتم النبیین کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ ختم کا مطلب فلٹر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبیوں کے لیے فلٹر تھے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں؟ یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ فلٹر ویلٹر پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، انبیاء کے سب سے آخر میں آئے ہیں آپ۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف FIR کٹوائیں، اگر یہ پاکستان میں تو FIR کٹوائیں، اس کی ریکارڈنگ کر کے FIR کٹوائیں۔ الحمدللہ یہاں بہت اس بارے میں پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے، اور اس کو سزا دلوائیں۔ خاتم النبیین کا مطلب فلٹر کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ شوہر کی محبت پانے کا وظیفہ۔ ایک خاتون نے کراچی سے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ خام میں کسی کا راز فاش ہوگا۔ میرے شوہر باہر رہتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے لیکن وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے۔ برائے مہربانی کوئی ایسی دعا یا طریقہ کار بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں، ان میں آخری سے 1-2 پہلے کی آیتیں ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آپ، کیونکہ ان کا مضمون اسی قسم کا ہے۔ اور آپ کے شوہر کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، اگر وہ واقعی ایسے ہیں، میں نے نام آپ کا اس لیے نہیں لیا کہ بلا وجہ راز فاش نہ ہو کسی کا، تو اگر وہ واقعی اس طرح ہیں تو ان کو بہت بڑا جرم ہے، دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ آپ کو ایک ایسی بیوی مل گئی جو آپ سے محبت کر رہی ہے اور آپ سے محبت چاہ رہی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں آپ۔ اور یہ اس کی سزا ملتی ہے، انسان مرد کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت، مردار بدبودار کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے کہ صاف ستھرا گوشت ہے اور وہ چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار مردار؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے تھے، تو ان کو اللہ نے سزا یہ دی ہے کہ یہ سڑا ہوا مردار گوشت کھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ شوہر پسند نہ ہو تو کیا طلاق لے سکتے ہیں؟ میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، میری امی نے میری شادی زبردستی کرا دی تھی، مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے، میں نے بہت کوشش اور دعائیں کی مگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ مجھے پہلے اپنا کزن پسند تھا اور اب بھی وہ پسند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں عورت کا یہ حق ہے کہ اگر شوہر پسند نہ آئے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، اگرچہ طلاق برا عمل ہے، اور شوہر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر میں اب طلاق لینے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے زندگی قید خانہ لگنے لگی ہے اور میں ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہوں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کراچی سے کسی خاتون نے پوچھا، ان کا بھی میں نام نہیں لے رہا۔ دیکھیں، آپ کو جب یہ شوہر لڑکا پسند نہیں تھا یا شوہر پسند نہیں تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں میں ذہنی دباؤ میں تھی، میرے اندر ہمت نہیں تھی، تو اب ہمت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جب اتنے سال ایک شوہر کے ساتھ گزار دیے؟ اب اس سے یہ کہنا کہ مجھے ہر قیمت پہ طلاق چاہیے، اس کے لیے زیادہ دل گردہ چاہیے، اس میں زیادہ پھڈا ہوگا، فسادات ہوں گے۔ تو پہلے جب آپ کی شادی ہو رہی تھی آپ کو اس وقت سختی سے منع کر دینا چاہیے تھا، بھائی جو مرضی کرنا ہے، میں نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ لیکن جب آپ نے شادی کر لی تو پھر رخصتی نہ کرتی آپ کہ بھئی میں نے مجھ سے زبردستی اگلوایا گیا، میں رخصتی نہیں کروں گی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا کزن پسند ہے، میں نے یہاں نہیں جانا۔ رخصتی بھی آپ نے بڑے آرام سے کر لی۔ پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو میاں کو قریب نہ آنے دیتی ہیں آپ کہ نہیں بھائی میں نہیں آنے، میری تو شادی زبردستی ہوئی، مجھے رخصتی بھی گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے،
تو آپ میرے قریب نہیں آ سکتے, یہاں سے چلے جائیں, مجھے طلاق چاہیے. آپ نے صرف ایک نہیں, دو نہیں, پورے 11 سال اس طرح سے گزار دیے, اور ابھی بھی آپ کو اپنا کزن پسند ہے. تو یہ غلط ہے. آپ کے میاں میں اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت طلاق مانگ سکتی ہے, لیکن کوئی فالٹ بھی نہیں ہے اور شوہر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. خواتین کو تو سب سے بڑی شکایت ہی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے. تو آپ کو ایسے پلا پلایا شوہر مل گیا جو ماشاءاللہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہے. تو غیرت کا, حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی کے ساتھ وفا کریں. اور رہا یہ مسئلہ کہ کزن پسند ہے, تو آج کزن سے شادی ہو گئی, کل جناب وہ کزن کا کزن پسند آیا آپ کو, وہ اس سے بھی زیادہ اچھا نکلا. کیونکہ انسان جب جیسے جیسے وہ کمپیئر کرتا رہے گا نا دنیا میں, تو وہ ایک اچھے کے بعد وہ پرانا والا اچھا نہیں لگتا. تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. شوہر میں کوئی فالٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, کوئی اخلاقی برائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی ایسی بات ہو نا جو معقول ہو, تو بھی طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مانگ لو طلاق, اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو صبر کرو. لیکن آپ کی کوئی ایسی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے, محض آپ کو ایک طبی طور پر میلان کسی دوسرے شخص کی طرف ہے, تو آپ کو چاہیے کہ وہ ختم کریں. آپ اس سے, کزن سے اگر کوئی تعلق ہے, کوئی سلام دعا ہے, کوئی میسیج ہے, کوئی, تو وہ سب آپ ختم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں اور اسی شوہر کے ساتھ آپ نبھا کریں. اور پھر بھی اگر آپ کے شوہر اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے. وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ, اس بیس پہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ٹھیک ہے, وہ جائز ہے اس کے لیے. لیکن آپ کے لیے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. حدیث میں آتا ہے جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہیں وہ منافقات میں ان عورتوں کو شمار کیا گیا ہے. تو آپ بھی, یعنی کوئی یہ معقول وجہ نہیں ہے. تھی اس وقت جب آپ کی شادی ہو رہی تھی, اس وقت انکار کرتی, اس کے آپ نے ہاں بھی کر دی, اس وقت آپ لڑی نہیں معاشرے سے اور آپ میں ہمت نہیں پیدا کی. اب آپ کہاں سے ہمت پیدا کر رہی ہیں؟ تو یہ ہمت اس وقت پیدا کر لینی چاہیے تھی نا. اور پھر رخصتی بھی کر لی, رخصتی کے بعد پھر میاں کے کو قریب بھی آنے دے دیا آپ نے, اور پھر اس کے ساتھ 2 دن 4 دن 5 دن نہیں 11 سال گزار دیے. تو یہ پھر شوہر کی حق تلفی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرمائے. کمپنی فکس پروفٹ دے تو کیا حکم ہے؟ مسز سید دبئی سے. یہاں ایک کمپنی ہے جہاں لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, کبھی آن لائن آرڈرز کو پورا کرنے میں وہ پیسے لگاتی ہے. کمپنی اس پر ہر ماہ 2% نفع دیتی ہے اور سال کے آخر میں اصل نفع میں جتنی کمی زیادتی ہوتی ہے اسے ایڈجسٹ کر لیتی ہے. البتہ جب کوئی پیسے واپس نکالنا چاہے تو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں. نیز اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. کیا یہ انویسٹمنٹ اور اس کا نفع حلال ہے؟ بھائی کمپنی کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آرڈر پورا کرتی ہے ان پیسوں کے ذریعے, اور پھر جو چیز کمپنی خریدتی ہے اس کو آگے بیچ کے جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر آپ کو دیتی ہے تو یہ ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ظاہر ہے کہ آپ کا کمیشن ہے جو کہ جائز ہے. اور اس میں اگر یعنی ہر ماہ 2% دے رہی ہے اور سال کے آخر میں کمی بیشی کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. وہ ہر ماہ جو متعین دے رہی ہے وہ متعین نہیں ہے. اور اگر نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, لیکن اندیشہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے, تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ نفع حلال ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ نے سوال کو بہت زیادہ واضح کر کے نہیں پوچھا. کون سے اوقات میں سجدہ کرنا منع ہے؟ مسز شہریار کراچی سے. طلوع آفتاب, غروب آفتاب اور زوال کے وقت جو سجدہ کرنا ممنوع ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 5 منٹ, 10 منٹ یا 15 منٹ؟ ہر ملک میں الگ ہوتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں عام طور پر طلوع آفتاب کے وقت بھی 15 منٹ, غروب آفتاب سے پہلے بھی 15 منٹ اور زوال کے وقت 10 منٹ, یعنی زوال سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد. تو ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ پاکستان اور انڈیا کے میں نے ٹائمنگ بتائی ہے. جو شمال یا جنوب کی طرف جو کنٹریز ہیں ان میں یہ بڑھ سکتا ہے. عدت میں گھر چھوڑنا پڑے تو کیا حکم ہے؟ زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں, یہاں جن خواتین کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں کچھ ہی عرصے میں وہ گھر بھی خالی کرنا ہوتا ہے, ملک بھی چھوڑنا ہوتا ہے. کیا ایسی صورت میں ان کی عدت ٹوٹ جاتی ہے؟ عورت پر واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں, اسی شہر میں عدت گزارے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ نہیں رہنے دیتی, یہ کرائے کا انتظام نہیں ہوتا اور پھر مجبوراً خالی کرنا پڑتا ہے, تو پھر اسی شہر میں کسی دوسرے گھر میں رہ لے, باقی عدت پوری کرے. اگر یہ بھی پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر ٹریول کر کے اپنے ملک میں آئے, اور جہاں یعنی وہ پھر عدت جو ماضی میں تھی جو کی تھی وہ ہو گئی, اور اب جتنے دن رہ گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں, یعنی شوہر کے انتقال کے بعد
4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے, تو جتنے دن رہ گئے ہیں انتقال کے بعد سے اب تک اتنے دن وہ پورے کر لیں, عدت ٹوٹتی نہیں ہے اس سے. کیا ایکسیڈنٹ فنڈ لینا حلال ہے؟ انڈیا سے خاتون پوچھتی ہیں, میرے شوہر کا ساؤتھ افریقہ میں ایکسیڈنٹ روڈ میں انتقال ہو گیا تھا, یہاں سے انتقال پر ایکسیڈنٹ فنڈ ملتا ہے, کیا میں اس فنڈ کے پیسے لے سکتی ہوں؟ جی ہاں لے سکتی ہوں, اگر گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ لیں. میوزک کیوں حرام ہے؟ بنت حوا فیصل آباد سے. کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے, لہذا نعمتوں میں جو میوزک ہوتا ہے نعتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. یہ غلط ہے, میوزک اللہ کی یاد سے بہرحال غافل کرتا ہے, اور نعتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نعت کی توہین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے. میوزک سے کیا ہوتا ہے, انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب نعتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے, تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نعت کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے. رائے یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے, تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشین لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں, اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں. تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی, اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے. سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت ماننا. صبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں, پاکستان میں عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں فلاں سہاگن والی 10 عورتوں کی کہانی پڑھوں گی. میری والدہ بھی اس طرح کی منت مانتی تھی, اور کام پورا ہونے کے بعد اگر پڑھنا بھول جائیں تو کہتی تھی کہ اس سے کام الٹ ہو جاتا ہے. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل غلط ہے یہ بات. یہ منت پوری کرنا گناہ ہے, واجب ہی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ واجب نہیں بلکہ گناہ ہے, اور سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت کا لدم ہے, اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, بدعت ہے. آج کل شوہر بھی آڑے ترشے آ رہے ہیں مارکیٹ میں. شوہر بھی مارکیٹ میں کیا آ رہے ہیں؟ آڑے ترشے. میرا تو تجزیہ ہے نا تجربے کے بعد, میاں بیوی کے مسائل میں عورت میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی اس نے, اور مرد میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ بدتمیزی, عزت نہیں دینی اس کو. وہ بات تمیز سے نہیں کرتا, ہائپر ہو جاتا ہے بات پہ. چنگیز خان کی اولاد نہیں ہوتی جیسے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے کنٹرول میں, یہ میرے قبضے میں, اور انسان کی نیچر ہے جس پہ آپ کی حکومت ہوتی ہے نا, آپ اس سے تمیز سے بات نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو تمیز سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کہیں یار یہ تو میرے ماتحت ہے, یہ کیا کرے گی. خاص طور پہ ان گھروں میں جن میں ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس رخصتی ہوئی اب جاؤ وہیں جا کے رہو, تو وہاں مرد پھر چنگیز خان بن جاتا ہے, وہ عزت نہیں دیتا. سمجھتے ہو؟ تو خواتین میں فالٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میرا اور میرے میاں کا درجہ ایک جیسا ہے, میں اپنے شوہر کے ماتحت نہیں ہوں, میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گی. اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے اپنے شوہر کا ماتحت بنایا ہے, گھر میں حکومت کس کی ہے؟ میرے شوہر کی ہے, ہسبینڈ کی ہے. اس میں عورت کی توہین نہیں ہے. دیکھو ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے ہم حاکم کے تابع ہیں نا, تو کیا یہ ہماری ذلت ہے؟ بھائی ذلت تھوڑی. آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہاں باس جو ہے نا آپ کا اونر, اس کی حکومت ہے, تو کیا یہ ذلت ہے؟ نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امیر ہو اور باقی اس کے ماتحت ہوں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں کوئی سربراہ ہوگا اور باقی اس کے ماتحت. تو گھر کا سربراہ آدمی ہے, عورت کیا ہے؟ اس کے ماتحت. بچے بھی کیا ہیں؟ ماتحت. بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ ماتحت. ایک سربراہ ہے جس کو آپ کہا جاتا ہے, آپ لوگ. وہ اگر یہ سربراہ کا نظام ختم کر دو گے تو وہی ہمارے گھروں کا حساب ہوگا جو انگریزوں کے گھروں کا ہوا ہے. گھر کم ہوٹل زیادہ ہیں. وہ نہیں آ رہی بات. وہ گھر نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوٹل ہوتے ہیں, جہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دو, ایک ہسبینڈ اور ایک وائف, جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائف ہے, باقی وہ ان کا وائف اور ہسبینڈ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. عورت اپنی چائے خود بنا کے پی رہی ہے, میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا. اب تو ڈراموں میں یہ چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری پینٹ استری کر دو, تو اس نے کہا تم بھی میری شلوار استری کر دو. یہ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں نا, کہ تاکہ عورت کو بتائے کہ بھئی تم کیوں اس کے کپڑے استری کر رہی ہو. تو میں کہتا ہوں ڈراموں والوں کو پورا ڈرامہ بنانا چاہیے. شوہر جب نان نفقہ لے کر آئے نا گھر میں, اور بیوی کہے کہ 6 انڈے لیتے آؤ جب گھر سے باہر گئے ہو, تو مرد کہے گا 3 انڈے تم اپنے خود لے کر آؤ اور 3 میں لے کر آؤ. وہ جب کہے کہ مجھے راشن ڈال دو, تو مرد کہے آدھا راشن تم ڈالو, آدھا راشن بولو میں ڈالوں. اور پھر مزید آگے جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو 3 بچے عورت پیدا کرے گی, 3 کون پیدا کرے گا؟ آدمی پیدا کرے گا. ہر چیز میں ایکوالٹی.
میرے بھائی جب نیچر نے دونوں کو ایک جیسا نہیں بنایا, فطرت نے فرق رکھا ہے, تو تم کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے, عورت کو یہ بات ماننی چاہیے. ہمیشہ سربراہ طاقتور ہوتا ہے, کمزور کو سربراہ بولو نا, نہیں بنایا جاتا. محلے کا دادا اتنا باریک سا کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ محلے کا دادا ہے, لوگ کہتے ہیں نا محلے کا, تو اس کے پاس پاور ہوگی نا, تبھی تو وہ دادا بنتا ہے محلے کا. پتا چلا وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, وہ دادا تھوڑی ہے. تو ڈراموں فلموں میں ایسے دادے ہوتے ہیں, سچی مچی میں ایسے دادے نہیں ہوتے. تو عورت کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ نے مرد کو پاورفل بنایا ہے. سربراہ بننے کا حق کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. او بھائی آپ کی آواز میں فرق ہے, مرد کی آواز گرجدار ہوتی ہے, عورت کی آواز کمزور ہوتی ہے, باریک آواز ہوتی ہے. مرد کے تھپڑ میں طاقت ہوتی ہے, عورت کے تھپڑ میں وہ طاقت نہیں ہے. مرد زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے, عورت میں نہیں ہے. جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں عورت اور مرد سیم ہے, میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے جو لبرل کنٹریز ہیں, سیکولر کنٹریز ہیں, ان کی آرمی میں مرد زیادہ کیوں ہوتے ہیں, لیڈیز زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ چیف آف آرمی سٹاف دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں لیڈیز ہیں؟ کوئی لیڈی ہے؟ کیا ہو گیا؟ جاپان میں چیف آف آرمی لیڈی ہے کہ آدمی ہے؟ مرد ہے. مرد اور عورت کی مساوات ہے, تو آرمی کا چیف عورت کو کیوں نہیں بنا دیتے بھائی تم؟ امریکہ میں چیف آف آرمی کون ہے؟ اب تک میرے علم میں, اب تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون چیف آف آرمی نہیں بنی ہے. نیوی کے چیف بھی مرد, اور فضائیہ کا بھی, ایئر فورس کا بھی مرد. پھر فوج میں 99% مرد ہیں, 1% خواتین ہوتی ہیں. تو آپ جب خود قائل نہیں ہو تو ہمیں الو کیوں بنا رہے ہو یار؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اسمبلیوں میں ان کے لیڈیز اور مردوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت اور مرد کی مساوات کی بات کرتے ہو تو اسمبلی میں آدھی لیڈیز ہوں, آدھے کون ہو؟ مرد ہوں. 2-4 جو ہے نا وہ جیسے فارمیلٹی کے طور پر ہم ویمن رائٹس کے بہت قائل ہیں, ہمارے ہاں لیڈیز کے بھی حقوق ہے, لہذا 2 عورتوں کو اسمبلی میں لا کے امریکہ نے بٹھا دیا, جاپان نے بٹھا دیا, چائنا نے بٹھا دیا کہ ہم لیڈیز کے حقوق کے قائل ہیں. 2 کیوں, آدھی بٹھاؤ نا یار. کیا کریں آپ لوگ کو جیپنیز میں سمجھاؤں میں؟ برابر حقوق کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ میں ان کو برابر. تو ہر فیلڈ کا مطلب وہ فیلڈ جن کا سربراہی سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہو یونیورسٹیوں میں ان کے لڑکیاں زیادہ ہیں, ڈاکٹر لڑکیاں زیادہ. ڈاکٹر کوئی سربراہ تھوڑی ہوتا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھوڑی ہوتا ہے. جہاں بھی ہیڈ ہوگا نا کوئی سربراہ ہوگا, وہاں یورپین اقوام میں بھی, امریکہ میں بھی, جتنے سیکولر کنٹریز ہیں وہ سارے پیک کے عہدے ان کے کس کے پاس ہوں گے؟ مردوں کے پاس. اس میں وہ لیڈیز کو لفٹ, ہاں 2-3 لیڈیز رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم بہت براڈ مائنڈڈ ہیں. اسلام دین فطرت ہے, وہ کہتا ہے مرد میں طاقت زیادہ ہے, وہ لڑ زیادہ سکتا ہے. بارڈر پہ لڑائیاں مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری صلاحیتیں مردوں میں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں تو گھر کا سربراہ بھی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ یہ مان لے کہ یہ سربراہ ہے, گھر میں لاسٹ فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا. وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کا باغی نہ بنائے, بنا رہی ہیں آج, سمجھا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے, تمہارے ابا تو بیوقوف ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو تو میں سمجھاتی ہوں, ایسا نہ ہو تمہاری فلاں جگہ شادی کر کے تمہیں برباد کر دیں, ایسا نہ ہو یوں کر دیں. ہر چیز میں باغی بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو عورت میں فالٹ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد میں فالٹ کیا ہے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آقا ہیں, ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلام. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں آپ نکلے, ایک کو امیر بنا دیا, باقی کیا ہے؟ ماتحت ہیں یا غلام ہیں؟ یا ماتحت ہیں؟ ماتحت ہے, غلام تھوڑی ہیں. جب اختلاف ہوگا تو کس کی چلے گی؟ امیر کی. اختلاف ہو رہا ہے, آج کریلے پکاؤ, وہ کہہ رہے آج بھنڈی پکاؤ, وہ کہہ رہے آج یہ پکاؤ, وہ کہہ رہے آج یہ پکاؤ. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں سالن میں مرچیں کم ڈالو, پنجاب والے کہہ رہے ہیں دبا کے مرچیں ڈالو. پنجاب والے مرچیں بہت کھاتے ہیں, کے پی کے لوگ نہیں کھاتے. میں ایک دفعہ تبلیغ میں گیا, پٹا چل رہا تھا, میں تبلیغ میں گیا, پنجاب کے لوگ بھی تھے, کے پی کے کوئٹہ کے لوگ بھی تھے. سالن میں جھگڑا چل رہا تھا, وہ کہہ رہے یار تو اتنی مرچیں ڈال دیتا ہے, وہ کہہ رہے مرچیں نہیں ڈالو, وہ کہہ رہے مرچیں. اتنا آپس میں نا لگ رہا تھا جماعت ٹوٹ نہ جائے کہیں. پھر فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ جس کو مرچیں کھانی ہے نا الگ سے کھائے, ہو ہری مرچیں لا کے دے دو, تو پھڈے ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ امیر کی بات آخری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب امیر کا مطلب تبلیغ میں یہ آپ کو امیر بنا دیا کہ یار جماعت کو لے کے چلنا ہے, آپ سربراہ ہو, اختلاف ہوگا تو آپ کی بات حرف آخر, اس کی عزت بھی ہوگی ظاہر ہے امیر کی, امیر صاحب ہیں ریسپیکٹ دیں گے. امیر صاحب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, امیر صاحب نے کہا تم سب میرے غلام ہو, تم سب کیا ہو؟ میرے پاؤں یوں رکھ کے بیٹھ گئے, میرے پاؤں کی مالش کر بے امیر صاحب نا, اور ایسا کر تو میرے سر کی مالش کر, تو ایسا کر, تو سو کیوں رہا ہے, ٹھڈا مارا اٹھ, شرم نہیں آتی تجھے سوتے ہوئے؟ امیر ایسے کرتا ہے تبلیغ میں. تو مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو ٹھڈے مارنا شروع کرتے. پڑھی ہوئی ابھی تک, اٹھ ناشتہ بنا, ایسے ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں بدتمیز آدمی, تانے دے رہے ہوتے ہیں.
چائے صحیح نہیں بنائی, تجھے تیری ماں نے چائے بنانا نہیں سکھائی. یہ جو اسٹائل ہے نا, یہ ماتحتوں والا نہیں ہے, یہ کون سا ہے؟ غلاموں والا اسٹائل ہے. سمجھتے ہو؟ اس طرح چپڑاسی سے اپنے ملازم سے بھی عزت دار تو ملازم سے بھی ایسے بات نہیں کرتا. تو یہ مرد میں بہت بڑا فالٹ ہے کہ وہ سربراہ کی ڈیفینیشن نہیں سمجھتا. ہمارے نبی گھر کے سربراہ تھے, لیکن حضرت عائشہ سے تو آپ کا بات کرنے کا انداز تھا, وہ انداز بس آپ پڑھ لو سیرت میں, بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. میں تو ایک حدیث جب میں نے سنی, میں نے کہا یار یہ تو انف, حد ہو گئی, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, نبی کو جب گلاس پکڑاتی تو آپ تلاش کرتے کہ میرے ہونٹ کہاں تھے, وہیں سے منہ لگا کے پانی پیئے. یہ عزت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلاموں کو, اپنے ملازمین کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. آپ کا کوئی ملازم ہے بالکل, تو مرد کا فالٹ یہ ہے کہ وہ زوجہ سے عزت سے بات, وہ طنز کرتا ہے, تانے کرتا ہے, بتا رہے تھے میں نے رکھ کے چماڑ لگایا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ماٹے میں, جو خاص طور پہ میں بیان نہیں سن رہی, وہ والی عورتیں بعض ہوتی ہیں کہ ان کو عزت سمجھ میں آئی نہیں رہی ہوتی. ان سے آپ ریسپیکٹ سے بات, وہ سمجھ رہی تھی بیوقوف آدمی مجھے مل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہوتی ہے, جیسے ایک میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی وہ روزانہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ اس کے لیے پیزے لے کر آ رہا ہے, برگر لے کر آ رہا ہے, اس کو باہر گھمانے لے گیا, پھر بھی جناب اس کا موڈ ہی آف, ہر وقت موڈ اس کا آف. یہ تنگ آ گیا کہ یار میں اتنی عزت دے رہا ہوں, اس کے چہرے پہ کبھی میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی, ہر وقت الٹی باتیں. نفسیاتی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی تم شاید یہ نہیں کر رہے ہو, تو یوں نہیں کر رہے ہو, تو یہ اس طرح سے بات کرو, اس کو ایسا کرو, مری اور ہنزا منزا لے جاؤ گھمانے کے لیے. ایکچولی وہ جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں نفسیاتی ایکچولی کر کے, بہت سے ڈاکٹروں سے اپنی بیوی نہیں سنبھل رہی ہوتی, تو ایکچولی وہ اصل میں موٹیویشن ہونی چاہیے. پھر اس کو ورک شاپ میں لے آؤ, کسی دن چائے پلا کے دیکھو. آج چائے میں پتی, میں اپنی طرف سے مثالیں دے رہا ہوں, ہر طرح سے ہر حربہ اس نے استعمال کر کے دیکھ لیا, بیگم کنٹرول میں نہیں. اس کا ہر وقت منہ ہی ڈیڑا ہوا ہوتا. ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے پکڑ کے کوٹ دیا, تنگ آ کے نا. جب کوٹا ہے تو تھوڑی دیر تو ہاں ہوا, رونا دھونا ہوا, اس کے بعد بیگم نہا دھو کے آئی, بڑے بنٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے, بہت اچھے موڈ اس کے نا. یہ حیران یار, اب تو میرا خیال تھا شاید طلاق تک نوبت آئے گی, لیکن یہاں تو اس نے پھر پوچھا کہ بھئی آج تمہارا موڈ اتنا اچھا کیوں ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہمارے خاندان میں عورتیں باپ دادا سے پٹتی بھی آ رہی ہیں. اللہ, میں بہت عرصے سے پٹی نہیں تھی, تو اب پٹی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اپنائیت سے آپ کے اندر محسوس ہوئی ہے, مجھے لگا آپ بھی مرد ہو. یہ میں مذاق کر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ایسا نہ عورتوں کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دو جا کے, یہ سیریس نہ لیں. کچھ میمرز کیا کرتے ہیں, چٹکلا نکال کے چلا دیتے ہیں, اس کا بہت غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لاکھوں میں دو چار ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے گھرانوں سے آئی ہوتی ہیں کہ ان سے عزت سے بات کرو تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن نارملی انسان کی یہ نیچر ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. تو مرد کو چاہیے کہ گھر والوں کو ماتحت ضرور بنائے, غلام نہ بنائے, اور عورت کو چاہیے اس مکھنچو کو گھر کا سربراہ سمجھے اور اس کو عزت دے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے حضرت نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا, ان کی بیٹیوں کے لیے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا اور ماں سے بات کی, تو ماں نے کیا جواب دیا, بھئی یہ بات آپ لڑکیوں کے والد سے کریں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی عورت ہے کہ فوراً کس کی طرف ریفر کر دیا, بھئی یہ باپ, گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. بچیوں کے رشتوں میں حرف آخر باپ کی بات چلے گی. اب فوراً عورتیں جوش میں آ جاتی ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا حق ہے, ہم نے کب منع کیا. لیکن جب اختلاف ہوگا تو پھر کون ہے؟ پھر وہ ہے, تو اس کا بھی تو حق ہے نا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے ڈرامے بگاڑ رہے ہیں عورتوں کو, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی, تو نتیجہ یہ نکلے گا مرد کہے گا جاؤ ٹھیک ہے تم میری پینٹ استری نہیں کرو تو ہم تو تمہاری شلوار استری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, جاؤ ہم نہیں کھلا رہے, ہم نہیں پلا رہے, پھر طلاقیں ہوں گی, پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاندانی نظام تباہ ہوگا. پھر مرد کے تو مزے ہیں, خاندانی نظام جتنا تباہ ہوتا ہے نا مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے, کیونکہ مرد کے لیے زنا کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. عورت کی زندگی پر بات, اسے کوئی حقیقی محبت دینے والا مرد نہیں ملتا, والے مرد ملتے ہیں عزت سے بیوی بنا کے گھر لانے والے. انگریزوں میں جیسے دیکھ لو نا 50 سال میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ میں سمجھ گیا, یہ کہہ رہے ہیں نادر علی صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ, 15 نہیں بلکہ 25 سال تقریباً 24-25 سال انہی کے ساتھ, انہی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی.
پھر بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں. تو ایک شادی اور ایک بیوی پر اکتفا کرنا بھی سنت عمل ہے. ان کا مطلب یہ ہے یہ زیادہ شادیاں جائز ہے, سنت نہیں ہے, اور اصل سنت ہے ایک بیوی. جیسے نبی نے 25 سال 24 سال تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزار دیے نا. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نبی کی جو زندگی بعد والی ہوتی ہے نا وہ پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے, آپ نے وہاں تو حج کیا نہیں, اور مدینہ میں جانے کے بعد حج کیا, تو حج کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی بولو سنت ہے. نبی نے 13 سال میں جہاد کیا نہیں, ہجرت کے بعد جہاد کیا, تو جیسے جہاد کرنا سنت تو نہ کرنا بھی سنت ہے. تو یہ فضول قسم کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی 25 سال میں نبی نبوت تھوڑی ملی تھی آپ کو, وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب آپ کو نبوت ملی, قرآن کیا کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ جو باخبر کیا ہے تدریجن کیا ہے, آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے. ہمارے نبی کے علم میں اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اضافہ کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں نبی کا آخری عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ, کیونکہ آپ کے علم میں روز بروز اضافہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے اس وقت آپ کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا جو تفصیلی علم ہے, اس لیے آپ نے ایک پر اکتفا کیا. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوا فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے, تو آپ کی عمر بڑھ گئی, نکاح کی رغبت کم ہوئی, مگر اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ پہلے جو میرا عمل تھا وہ میری ذاتی سوچ تھی, ذاتی, کہ مجھے دنیا میں رغبت نہیں ہے, لہذا اپنی سے بڑی عمر کی عورت, اور وہ بھی ایک, کیونکہ آپ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے. اب جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت سمجھ کے کر رہا ہوں, دنیا سے رغبت نہ ہونے کے باوجود میں ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھ رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ شریعت یہ ہے. وہ جو میرا عمل تھا وہ شریعت نہیں تھا. اور اس میں حکمت بھی ہے, نبی اگر پہلے سے زیادہ شادیاں کر لیتے نا تو لوگ کہتے ہیں نبی نے عرب کے کلچر کا خیال کیا, عرب میں زیادہ کا رواج تھا تو یہ کلچر کا حصہ ہے. تو کلچر کے اگینسٹ کام کروایا گیا ہے. کلچر یہ کہ جوانی میں زیادہ کرو, عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر زیادہ نہ کرو. نبی کلچر کے اگینسٹ چلے, جوانی میں کم کی, جب عمر زیادہ ہو گئی تو زیادہ کی. یہ بتانے کے لیے کہ میں جو زیادہ شادیاں کر رہا ہوں اس میں عربوں کے کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے, خالصتاً اسلام کا حکم سمجھ کے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابی نے اسلام میں زیادہ ٹائم گزارا ہے ان کی شادیوں کی تعداد زیادہ ہے. دیکھو حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی, ان کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا ٹائم کم ملا ہے, ان کی شادیاں 3 ہیں, کیونکہ اسلام بڑی عمر میں لائے نا, لائے تو پہلے تھے مگر عمر میچور تھے وہ, تو ان کی 3 ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں کم تھے, ان کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اسلام میں زیادہ گزری ہے نا, تو شادیاں بھی ان کی کیا ہے زیادہ ہے. حضرت عثمان چونکہ نبی کے داماد تھے تو نبی کی زندگی میں دوسری نہیں کی, ان کے انتقال کے بعد, زوجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے 4 شادیاں. جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 4 بیویاں تھیں آپ کی. اتنی ٹینشن میں کہ چاروں طرف باغیوں کا گھیراؤ ہے, بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں, 4 رکھی ہوئی ہیں. ورنہ اگر حضرت عثمان نبی کے داماد نہ ہوتے تو پھر یہ حضرت عمر سے آگے تعداد ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن میں اسلام لے آئے تھے, ان کی شادیوں کی تعداد خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ ہے. ایٹ اے ٹائم تو 4 بہرحال تھی ان کی, کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں. ان کی تعداد, ان کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہے حضرت علی کی. البدایہ والنہایہ ہے یا کسی دوسری تاریخی کتاب میں 30 بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت علی کے, کہ کم سے کم 30 تو ان کے بیٹے تھے جو باندیاں اور بیویاں سب ملا کے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش یا عرب کے کلچر کے لحاظ سے نہیں, وہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے کی ہیں. تو جس کو اسلام میں زیادہ ٹائم ملا ہے اس کی شادیوں کی تعداد کیا ہے زیادہ ہے. تو یہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے ہو ویسے کی زندگی گزارو, اپنی آپ کو بھی برباد کرو اور خاندانی نظام بھی تباہ کرو, بس یہی بیٹھتے رہو. یہ سنت ہے تو یہ لازم ہے تو یہ فلانا ہے. ابے کرنے والے کر لیتے ہیں, نہیں کرنے والے بیٹھ کے کلپ سنتے رہتے ہیں. ارشاد امام حنیفہ کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح جائز ہے. 6 شرائطیں ہیں. ہاں وہ کفو کی 6 شرائطیں ہیں بھائی. 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم جی فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے ولی کے بغیر نکاح. وہ فتویٰ اسی پر ہے کہ 6 شرطیں. اصل میں امام حنیفہ کے نزدیک 6 شرطیں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ولی کے بغیر بہرحال نکاح ہو جاتا ہے, لیکن فقہ حنفی میں 6 شرطیں لگائی ہیں, کیونکہ احناف نے ان حدیثوں کو بھی لیا ہے جس میں آتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ان حدیثوں کو بھی ویلیو دی ہے. تو ان حدیثوں کی یہی جواب ہے, کیونکہ ایک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ کفو میں ہو جائے گا اور غیر کفو میں نہیں ہوگا. تو فتویٰ اسی پر ہے فقہ حنفی میں کہ 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو تو بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا.
اور اگر ہم پلہ نہیں ہے تو پھر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ 6 چیزیں ہیں, حسب ہے, اس کا نسب ہے, اس کی مالداری ہے, اس کی دینداری ہے, اس کا پیشہ ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا. اور اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہ کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور جس کے باپ دادا پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو ان دونوں میں فرق, کیونکہ نیا نیا مسلمان ہو اس بات کا امکان ہے کہ ابھی اسلام اس میں راسخ نہ ہوا ہو, اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو اس میں ولی کی پرمیشن ضروری ہے عورت کو. یہ نہیں کہ اس نئے نو مسلم سے نکاح حرام ہے, بلکہ باپ کی اجازت لینا وہ اس لیے ضروری ہے. وہ چیک کرے گا کہ بھائی یہ اسلام اس میں صحیح معنوں میں داخل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اسلام میں پکا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو باپ کی پرمیشن اس میں کیا ہے, ضروری ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. اصل ہے کہ ہم پلہ ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ذہین عورت کا کفو ایک مکھنچو نہیں ہے. ایک آدمی مکھنچو ہے, جب بات کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو چپ رہتا زیادہ اچھا تھا. تو وہ ایک ذہین عورت کا کفو نہیں ہے. ایک بہت ایجوکیٹڈ خاندانی لڑکی ہے اور ایک 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. 8ویں سے کیا ہے, بھاگا ہوا ہے. کبھی نالے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کبھی پائپ کے نیچے گھسا ہوا ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ایک ہیروئن چی گانا گا رہا تھا, منہ میں پائپ رکھے, اس میں ہیروئن تھی اور خود برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار کیا خدا کی قدرت ہے, میں بھی پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں بھی پائپ ہے. تو یہ کیا کسی ڈاکٹر لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے؟ تو 6 تو سلیکٹڈ چیزیں, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں عرف متعین کرتا ہے. تو جوڑ کی شادی, اس کو آسان لفظ کیا ہے, جوڑ کا رشتہ ہو. سمجھتے ہیں؟ اچھا, کمال کی بات ہے کہ شریعت نے ایج ڈیفرنس کو جوڑ میں شامل نہیں کیا. اسلام کہتا ہے جوڑ کا رشتہ ہو, بے شک عمر اس کی زیادہ ہو, یہ اس نو عمر سے اچھا ہے جو جوڑ کا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایج ڈیفرنس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. مکھنچو سے کر دیں گے 18 سال کا ہو, صحیح ہے نا, مکھنچو ہو, لیکن کوئی ایجوکیٹڈ ہو, عمر تھوڑی زیادہ ہو, اس سے نہیں کر رہے. تو شریعت نے ایج سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے, اس کی ایبیلٹی, اس کی قابلیت کو زیادہ فوکس کیا ہے. کافی ہو گیا میرا خیال. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کیا ہے, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس میں بتا دیا کہ قربانی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے, کہ میرے رب نے جس بات کا مجھے حکم دے دیا میں اس کا پابند ہوں, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور آپ دیکھو کیسا عجیب حکم ہے, 3 دن تک آپ جانور کاٹ سکتے ہو, تیسرے دن کا سورج غروب ہوا اب آپ جانور نہیں کاٹ سکتے. وہ کاٹنا عبادت نہیں ہے. اب وہ ایک جانور ہے, گوشت کھانا ہے تو کاٹ لیں, نہیں کھانا تو چھوڑ دیں, قربانی نہیں ہوگی. حالانکہ وہی جانور ہے, وہی نیت ہے, لیکن اللہ نے کہا نہیں یہ عبادت ہے. عبادت ٹائم کے اندر ہوتی ہے, ٹائم جو جس چیز کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ. عید کی نماز عید کے دن ہوگی, آج اگر کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہے تو تھوڑی ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں جیسے اللہ نے قربانی کا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس حکم پر وہی عمل کریں گے جو مجھے اپنا رب سمجھتے ہیں, تو اللہ نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کنوارا زنا کرے چوک پہ کھڑا کر کے اسے 100 کوڑے لگاؤ. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان میں کہا تھا نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے, بیلنسڈ, نہ ادھر نہ ادھر. بعض مذاہب میں جو ہے نا وحشیانہ پن سکھایا جاتا ہے, اس میں انسانی حقوق ہے ہی نہیں, اور بعض میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا دی نہیں جاتی. پوری دنیا میں پھانسی کی سزا ختم کی جا رہی ہے. ایک شخص نے 100 انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا, اور اس قانون کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے. اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا, تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے, تو ہم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو دلیل تو بھائی ہر ایک دے سکتا ہے. قرآن نے کیا دلیل دی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے قتل ہونے سے. اس ایک انسان کو مت دیکھو, ان ہزاروں کو دیکھو. تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے چاہے طلاق دے دیو, نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے. یاد رکھو, کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا, چاہے ایک دفعہ ہوا ہو, اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی, یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے, ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اور جس کو جو ان پہ ترس کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا,
मुजरिमों में, वो इससे बड़ी सजा का मुस्तहिक होगा क़यामत के दिन, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मखलूक पर मेहरबान कोई नहीं है, लिहाजा तुम्हें मुझसे आगे निकलने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। तो अपने मिजाज को शरीयत के मुताबिक करें, शरीयत से आगे निकलने की कोशिश ना करें। ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। कोई गैर मुस्लिम अगर एतराज करता है कि कैसी सख्त सजा है कि पत्थरों से मार के हलाक किया जाता है, तो आप उसे बता दें भाई ये हमने नहीं दी, हम अगर दे रहे होते ना तो हम पे एतराज करते। ये सजा मुतय्यन करने वाला कौन है? हमारा रब है, खुदा ने दी है। तो वो कहेगा भाई मैं तो तुम्हारे रब को नहीं मानता, तो आप बोलो आप नहीं मानते मगर हम मानते हैं। तो जो मानता है वो उसको करना पड़ेगा। इस पे बहस करो कि हम मान के सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हम जो उसको रब मानते हैं और कुरान को अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, इस मानने में हम सही हैं या गलत है, आओ इस पर बहस करो। हम दलाइल से साबित करेंगे कि ये मानने में हम बरहक हैं। तो जब मान लिया तो फिर अल्लाह जब कोई हुक्म देगा तो फिर उसके लिए लॉजिक तलाश करने की हमें जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी लॉजिक यही है कि अल्लाह का हुक्म है बस। रहा ये मसला कि ठीक है अल्लाह ने कोई हुक्म दिया इतना सख्त, हमें समझ में लॉजिक नहीं भी आती तो हमने अमल करना है, लेकिन कोई तो हिकमत होगी ना अल्लाह की नजर में। अल्लाह की नजर में रजम की जो सजा है कि शादीशुदा मर्द या औरत जिना करे उसे पत्थरों से मारो, इसकी वजह क्या है? अल्लाह को जिना का जुर्म पसंद नहीं है, अल्लाह को नफरत बहुत है। किसी भी जुर्म की नौयत की जो सजा है उस पे इश्काल उस वक्त होता है कि जब सजा ज्यादा दी जा रही हो और जुर्म बोलो हल्का हो। जिना आपकी नजर में हल्का जुर्म हो सकता है, अल्लाह की नजर में हल्का जुर्म नहीं है। अल्लाह कहते हैं मारो इसको, इबरत का निशान बनाओ। और यहां ये भी हुक्म है वला ताखुज़कुम वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, इनके अजाब को मुसलमानों की एक जमात खुली आंखों देखे। बंद कमरे में मारने की इजाजत बोलो नहीं है। किसी ने यह भी एतराज किया कि जब मारना ही है तो गोली से मार दो, पत्थरों से मारने की क्या जरूरत है? अल्लाह का जो गजब जिना पर आता है ना, वो गजब पत्थर से मारेंगे तो अल्लाह का गजब ठंडा होता है, गोली से मारने में अल्लाह का गजब ठंडा नहीं होता। ये हिकमत समझ में नहीं आ रही। पत्थर से मारेंगे तो अल्लाह का गजब, अल्लाह को जानी पे गुस्सा इतना होता है। और अल्लाह का ये वादा भी है कि ये सजा अगर जानी को मिल गई और उसके दिल में निदामत हो गई तो आखिरत की सजा बोलो भाई मुआफ है, फिर आखिरत की माफ है, तभी फिर उसे ताना देने की इजाजत नहीं है। ये ना मिली तो आखिरत में इससे बड़ी है। फिर आज हमारे मुआशरे में जिना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसको लोगों ने जुर्म समझना छोड़ दिया। अगर हमारी हुकूमत एक सजा भी जानी की नाफिज कर दे, दुनिया अपनी आंखों से देख ले, एक सजा भी जिना के जुर्म को खत्म करने के लिए काफी है। और कंवारा लड़का कंवारी लड़की अगर जिना करे तो कुरान का क्या हुक्म है? चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े लगाओ। यहां भी हो सकता है भाई जब सजा देनी थी तो बंद कमरे में दे देते, अल्लाह ने कहा नहीं। यहां भी जो अपने मिजाज को दीन में दाखिल करेगा ना उसको ये सजा समझ में नहीं आएगी। अल्लाह ने कहा नहीं चौक पे खड़ा करके। इस्लामी सजाएं हैं सारी चौक पे, बंद कमरे में तो ये तो अंग्रेजों ने शुरू किया है। बंद कमरे में मुजरिम एक दफा तबीयत से ठुकाई खाने के बाद आदी हो जाता है, वो कहता है अगली दफा मैं जुर्म ऐसे करूंगा कि पकड़ा ना जाऊं, है भाई, अगली दफा मैं जुर्म इस तरीके से करूंगा कि पकड़ा ना जाऊं। चौक पे खड़ा करके मुजरिम तौबा करे ना करे, जो उसको देखने वाले हजारों लोग हैं वो जिसने किया होगा वो तौबा कर लेगा, नहीं किया होगा कहेगा मैं नहीं जाऊंगा इस जुर्म के करीब कभी। फिर देखो अल्लाह का गजब जानी पर कितना होता है। बास चीजें बताने से समझ में नहीं आती, दिखाने से समझ में आती हैं। बेटा बाज दफा बाप को समझा रहा हो कि भाई, बाप बेटे को समझा रहा है कि तू मस्जिद से चप्पल नहीं चुराया कर, मेरी खानदान में एक इज्जत है, अगर तू कभी पकड़ा गया तो मेरी बेइज्जती होगी और मैं इस मामले में बड़ा हसास हूं, है भाई। बेटा मान नहीं रहा, डांट डपड़ समझ में नहीं आया तो बाप बाज दफा खींच के 8-10 थप्पड़ लगाएगा ना। थप्पड़ के बाद बेटे की समझ में क्यों आएगा? बेटे ने बाप का गजब सुना था, देखा नहीं था, आज देख ली। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह बताया जिना पर ये सजा है, जहन्नम की आग है, जिना पर, जिना करने वाले से अल्लाह नफरत करते हैं। वला तकरबु जिना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत जाओ, ऐसे काम भी मत करो। किसी लड़की से दोस्ती लगाना, हेलो हाय करना, ये सब चीजें जिना के करीब लेके जाएंगी, मत करो मत करो मत करो। अल्लाह को इन्नहु काना फाहिशतन, बहुत बड़ी बेहयाई है। सब कुछ अल्लाह ने समझाया, अल्लाह ने बताया कि मुझे बड़ा गजब आता है, मगर अल्लाह ने दिखाया नहीं है।
جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو, اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا, وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے, اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر, جو کہ آج ختم ہو چکی ہے. اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا, اتنا آسان ہو گیا, میں حیران ہوتا ہوں. آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو, لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں, اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں, جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا, اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہا ہے, بدکاری کرتا رہا, اپنی خواہش پوری کرتا رہا ہے, اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی, میرے گھر والے نہیں مان رہے. مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے, تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے. اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا اس سے. اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. عقل سب میں ہوتی ہے, لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے, خراب. اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہے, یہ کر دیا اس نے, یہ کر دیا میرے ساتھ. اور والدین ماشاءاللہ اتنے گھنے ہیں, بلکہ کیا کہوں میں, غیرت لیس. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے, کس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے, کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے, رات کو بیٹھ کے سارا آدھی 1-1 گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے. ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے, اچھی انجینئر بن جائے, MBA میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے. باقی بیٹا اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو. فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا, فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشنز, پابندیاں, ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف ہے, آپ آرام سے سمجھائیں, آپ محبت سے سمجھائیں. اسلام کیا کہتا ہے, کچھ کر لیا نا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر میرٹ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو, ساری دنیا کو دکھاؤ. یہ محبت سے سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا. باقی سارے کام محبت سے ہی نہیں کر لیتے. ارے اگر محبت ہی سب کچھ ہے, سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ, پولیس پکڑتی ہے, تو ہیروئنچیوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی 2 پڑیا لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا, دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو محبت سے سمجھاؤ نا ان کو. جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے. جہاں خدا کو غضب آتا ہے, زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے, انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا, غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو. وہاں کہتے ہیں کچھ کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر پارک میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہا ہے, ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت سے بچوں پہ اتنی پابندیاں, موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے, یہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے, بچوں پہ اس قسم کی پابندیاں, نہ اس سے بچے کیا ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو چوری بھی کرنے دو, گھنٹیاں بجا کے بھاگنے بھی دو ان کو. مسجد سے چوری کرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی بٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ, تو محبت سے سمجھاؤ, پولیس کو بتانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو, سارے کو لٹکا, کہتے ہیں نا ایسے, اس نے یہ کیوں کیا, یہ قوم کا مجرم ہے. نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ, $5 ارب کا کیس چل رہا ہے, سنا ہے میں نے, واللہ عالم. تو محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو یہ نہیں کرنا. دیکھیے اگر آپ 2 نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. زرداری کو بھی سمجھاؤ, دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں, ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے, PIA کا بیڑا غرق کر دیا, 2 جہاز PIA کے گر کے تباہ ہو گئے, ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے. تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں ہے, اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ. دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں, اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے. تو یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتی, لٹکا دو, یہ کر دو, ان مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے, ان مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے, میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ $5 ارب کھائے ہیں کہ نہیں, سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے, سب یہ کہتے ہیں. نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا بولو بھائی چاہیے, اگر ثابت ہو جاتا ہے. تو بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے, ساتھ ساتھ سختی بھی ہے. تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں, مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی.
ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے, محبت سے سمجھے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, چور نہیں, چوری کرنی بھی ہے تو زرداری کی طرح, اس طرح کے بڑے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں, ٹھیک ہے چپل چورا رہے ہو, اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح, پھر تیسری دفعہ میں کیا ہوتا ہے, زوردار چماٹا ہوتا ہے. یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں, صحیح ہے نا. تو اسی طرح بیٹیاں, یونیورسٹی میں دوستی ہے, بیٹی سے بس آخری بات ہے, بیٹی سے بولو بیٹا اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ, ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ کی وہاں شادی کر دیتے ہیں. یہ بھی کرو, ایسا نہیں کہ اس کے جذبات کو کچلو مت. بیٹا ہم نے بھیجا تھا پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہاں سیٹنگ بھی ہو گئی ہے تو چلو ایک تیر سے 2 شکار ہو گئے. اچھا رشتہ بھی ہمیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے اب ہو گئی, تو بتاؤ کون لڑکا ہے, کہاں رہتا ہے, ہم اس کے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں, لڑکے کو بلاؤ. اگر کوئی خدا نخواستہ ہیروئن کی چرسی نہیں ہے تو بچی سے بولو بیٹا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو. اگر اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہو مگر پھر بھی وہ بائکوں پہ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے تو پھر محبت نہیں ہے بھائی. پھر محبت سے بات کرنا یہ آپ کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب آپ کی بھی ایسے ہی ہوئی تھی, پھر آپ کی بھی پھر ایسے ہی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کریں, اس سے زیادہ ہم سمجھا نہیں سکتے. چلے بھائی میں ایک بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے رجم پہ بیان کیا ہے نا کہ اسلام میں حکم کیا ہے, شادی شدہ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. تو اسلام میں زنا کی جو سزا اتنی سخت ہے, اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کو زانی سے نفرت, زنا پہ اللہ کو غضب آتا ہے, تو سزا ایسی رکھی جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو. لیکن ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اسلام کے کسی حکم کو ادھورا لیتے ہیں یا ادھورا بیان کرتے ہیں تو اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ معاشرے پہ اس سے برا اثر پڑتا ہے. تو اسلام میں جہاں زنا کی سزا اتنی سخت ہے, وہیں اسلام میں زنا سے بچانے والی چیز نکاح بہت آسان بھی ہے. ایک خاتون کا فون آیا کل کہ 15 سال ہو گئے میں بیوہ ہوں, جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی, میرے گھر والے مجھے شادی نہیں کرنے دے رہے. دلیل یہ کہ تمہارے بچے ہیں, تمہیں اب شادی کی کیا ضرورت. بات آ رہی ہے سمجھ میں. شریف عورت کبھی اپنے باپ سے, اپنے ماں سے اپنی مجبوری نہیں بتاتی. ڈپریشن میں چلی جائیں گی, اسٹریس میں چلی جائیں گی, کیونکہ یہ والدین اتنے بے وقوف ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیکسول ڈیزائرز ہیں وہ انسان کی باڈی کا حصہ ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت. اس کا کسی کے اچھے یا برے ہونے سے یا بچے ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کوئی عورت اگر بیوہ ہے, جوان ہے وہ, تو بچے ہو یا نہ ہو, ڈیزائرز ختم تھوڑی ہو جائیں گی اس میں. تو ماں باپ الٹا تانے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی, تمہیں کیا ضرورت ہے شادی کی. میرا چھوٹا بھائی جب 2 دانت کا ہوا نا, یعنی بالغ ہو گیا, سن رہا ہوگا بھائی معذرت کے ساتھ, میرا اسٹائل یہی ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے, وہ بھی بہرحال سمجھدار ہو گیا, اب تو بچے ماشاءاللہ اس کے بڑے ہونے والے ہیں. تو اس نے گھر میں کہا کہ میری شادی کر دو. تو ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا اس کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی, عمر ذرا کم تھی نا, انہوں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے, بار بار ایک ہی جملہ, اس کو کیا ضرورت ہے. جب زیادہ ہوگی میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیا ضرورت ہے شادی. روٹی وہ کھا رہا ہے, کباب وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, دودھ وہ پیتا ہے, تو ضرورت پھر بھی نہ ہو تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے, پراٹھوں کا فالٹ ہے یا پھر بندے میں فالٹ ہے. یا تو پراٹھے صحیح نہیں کھا رہا, وہ پراٹھے بھی کھا رہا ہے, انڈے بھی کھا رہا ہے, پھر بھی شادی کا دل نہیں چاہ رہا, تو یہ انڈے کا فالٹ نہیں ہے, یہ پراٹھوں کا فالٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے, بندے میں ہی فالٹ ہے. جو درمیان کی جنس ہوتی ہے نا, وہ جتنے بھی انڈے پراٹھے کھا لیں ان میں یہ ڈیزائر پیدا نہیں ہوتی. وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھائیں. دیکھو خچر جو ہے نا, خچر جتنا بھی کھلا دو گے اس کے جسم میں اس کے باڈی میں طاقت آئے گی وزن اٹھانے کے لیے, اور کسی کام کا نہیں ہے. تو نسل نہیں بڑھتی خچروں سے, نسل یا تو گدھے سے بڑھے گی یا گھوڑے سے بڑھے گی, ایسے ہی ہے نا. خچر جو ہے نا وہ تو نسل نکالی اس لیے جاتی ہے کہ یہ شرافت کے ساتھ بس ایک ہی کام کرے, وزن اٹھائے. کبھی وہ ہوتا بڑا پاورفل ہے, خچر جو ہے نا بہت بوجھ اٹھا لیتا ہے. تو جتنی گھاس کھلاؤ گے, دانا کھلاؤ گے, ساری وہ اس کا بوجھ اٹھانے میں استعمال ہوگا, نسل بڑھانے میں استعمال نہیں ہوگا. انسان اگر مرد ہے یا عورت ہے تو جو کھائے گا, تو جہاں بازوؤں میں طاقت پیدا ہوگی وہاں اس کی ڈیزائرز بھی بڑھیں گی, اس کو شادی کا شوق بھی پیدا ہوگا, چاہے وہ نیک ہو, برا ہو, شریف ہو. اس کا نیکی برائی سے یا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ شریف میں زیادہ ہوگا یہ, اس لیے کہ اس کی تو سوچ بکھر ہی نہیں رہی ہے نا, اس کی تو غلط جگہوں پہ وہ خواہش استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ہمارے معاشرے کا ایک فالٹ ہے کہ لڑکی بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, تو ماں باپ کہتے ہیں بس ہم نے پہلے کرا دی تھی, اب ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں ضرورت ہے, صبر کرو. یہ بالکل غلط ہے. ڈپریشن میں جاتی ہیں, اسٹریس میں جاتی ہیں, زنا پہ لگ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نے زانی کی جو سزا ہے
वो तो इस्लाम से ले ली, बयान किया कि जानी की सजा ये कि शादीशुदा औरत जो बेवा भी हो, तलाक याफ्ता भी हो, जिना करेगी तो पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है। तो जहां पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है, वहां यह भी हुक्म है कि इसकी शादी आसान होनी चाहिए। फला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा में, किसी औरत को तलाक हो या बेवा हो, अगर वो कहीं शादी करना चाहे तो उसे मत रोको। आप इजाजत नहीं है तुम्हें रोकने की उसको, बच्चे छोटे छोटे हो या बड़े बड़े हो, अपनी उम्र से बड़े आदमी से कर रही हो या छोटे से। ये भी बड़ी मुसीबत होती है कि बेवा औरत है, उसको कोई बड़ी उम्र का आदमी नहीं मिल रहा, जवान आदमी से कर रही है, उस पे लोग कहते हैं हाय हाय तौबा तौबा, शर्म नहीं आती, अपने से बच्चे की उम्र से शादी कर रही है। ये ताने देते हैं, अरे तुम्हारे बच्चों की उम्र का है वो तुम्हारा मियां, तुम्हें शर्म नहीं आती उससे शादी करते हुए? बच्चों की उम्र का है तो आदमी ना। क्या हो गया भाई, आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मुआशरे की समझ में कहां से आएगा? ओ भाई, उसके वो पसंद आ गया अपने से, वो 40 साल के उसे 20 साल का पसंद आ गया, 20 साल वाला भी उस पर राजी है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे गुस्सा इस पर आ रहा है। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, 2 दफा बेवा हो गई थी, निकाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कवारे भी थे और 15 साल छोटे थे उम्र में। तो इसका मतलब आपको ये शादी भी पसंद नहीं है, तो फिर तो अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए ना। तो भाई बेवा लड़की हो गई, तलाक हो गई, या वैसे ही कंवारी है 40 साल की हो गई, अगर उसको ऑफिस में कोई पसंद आता है, 20 साल का लड़का उससे शादी करना चाहता है, तो आपको कबाब में हड्डी बनने की इजाजत नहीं है, ना उस लड़के के बाप को ना लड़की के बाप, किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर कोई कबाब में हड्डी बने तो इसका मतलब जिना का रास्ता उनके लिए खोल रहा है। तो जहां 100 कोड़े जानी को लगने चाहिए, 90 कोड़े इनकम बख्तों को भी लगने चाहिए। मेरी हुकूमत आ गई ना, अगर मैं वजीर आजम बन गया, जो कि कोई चांस नहीं है, ख्वाब देखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है, कोई टैक्स लगता है, फर्ज करो मैं वजीर आजम बन गया, तो जो जिस लिहाज से भी निकाह में रुकावट बन रहा है ना, जानी को सजा बाद में दूंगा, इनकम बख्तों को चौक पे पहले सजा दूंगा। लड़का शिकायत लेकर आए ना कि मेरे अब्बा मुझे शादी नहीं करने दे रहा, हालांकि मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूं, कहूंगा अब्बा को ले आओ मार्केट में किसको ले आ? अब्बा को ले आ। लड़की कहेगी मैं तलाक याफ्ता हूं, बेवा हूं, मेरी उम्र 50 साल हो गई, मेरे बच्चे बड़े, मैं नानी बन गई। एक खातून ने कहा कि मैं नानी बन गई हूं, मैं शादी करना चाहती हूं, मैं बेवा हूं और मेरी बेटी की शादी हो गई थी तो बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन मैं जवान हूं। 16 साल में शादी हो गई थी उसके, है भाई, 18 साल में बच्ची हो गई, बच्ची जैसे ही बालिग हुई है उसकी शादी कर दी, इसकी कमबख्ती आई भी थी, ये जवानी में नानी बन गई। अब लोग इसकी जवानी को नहीं देख रहे, इसके नानी होने को देख रहे हैं। नहीं आ रही बात? लोग ये नहीं देख रहे कि जवान है, लोग क्या देख रहे हैं? नानी है, नानी बन गई, तुझे शादी करते हुए शर्म नहीं आ रही? अल्लाह के बंदे हो, नानी बन गई, कोई ये ताने नहीं देता कि पराठे खाते हुए शर्म नहीं आ रही। भाई जैसे जवानी में 2 पराठे खाती थी, अभी भी नाश्ते में कितने पराठे खा रही है? क्योंकि पराठे 1 खाने या 2 खाने, इसका दादा या नाना होने से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इससे कि जवान है या बूढ़े हैं। आप अगर जवान हैं 2 पराठे खा सकते हैं अपने खर्चे पे, आप बूढ़े हो गए तो 1 की भी इजाजत, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं, इसका ताल्लुक जवानी से है। और बच्चे पैदा होने से इंसान बूढ़ा थोड़ी होता है, ना औरत बूढ़ी होती है ना आदमी बूढ़ा होता है। और बच्चा पैदा हो गया, उसकी शादी हो गई, तो इससे भी आपके बुढ़ापे का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपकी बेटी की औलाद हो गई तो इससे भी आपके बुढ़ापे का कोई ताल्लुक। अरे बोलते क्यों नहीं यार? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जैसे ही बालिग हुई मैंने उसकी शादी कर दी, अभी भी मेरे अंदर शादी के जज्बात उसी तरह मौजूद है, चौथी शादी के भाई। मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं करता तो भी मैं ऐसे ही था, शादी करता तो भी मैं ऐसे ही, बल्कि ना करने में बूढ़ा होने का खतरा जल्दी होता है। ना करता तो टेंशन से क्या होता, बुढ़ापा जल्दी आता है ना यार, बच्ची की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, होने से तो और जवान हो जाता है, माँ भी जवान हो जाती है, बाप भी जवान हो जाता है यार। एक टेंशन क्या हो गई, टेंशन तो नहीं कहना चाहिए, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक औरत के बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची को बालिग होते ही उसने शादी कर दे, उसके भी औलाद हो गई, तो जैसे इस औरत की खुराक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैदा उसी तरह मजबूत है, आंखें उसी तरह देख रही हैं, चश्मा नहीं लगा, तो इसका मतलब इसमें जवानों वाली तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं। तो जैसे जवान औरत को निकाह की जरूरत होती है, उसकी डिजायर्स पूरी नहीं होती निकाह के बगैर, उसे बंदा चाहिए, तो ऐसे ही एक औरत अगर जवानी में नानी बन जाए, दादी बन जाए, परनानी बन जाए, तो इसको नहीं देखा करो, ये देखा करो कि ये जवान है। हमारा मुआशरा जवान होने या ना होने को नहीं देखता। बात आ रही है समझ में? बल्कि अगर बूढ़ी भी हो गई है फिर भी शादी करना चाहती है तो भी ठीक है, क्योंकि निकाह का मकसद सिर्फ डिजायर्स पूरी करना नहीं होता, अपनी तन्हाई दूर करना भी होता है। आप कह सकते हैं बच्चों में रह के तन्हाई दूर करें, सही है ना, बहन भाइयों में बैठे,
تو یہ مشورہ آدم علیہ السلام کو دے دیتے جب وہ جنت میں گئے تھے کہ آدم علیہ السلام آپ جنت میں دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے, فرشتوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, آپ اللہ سے اولاد مانگے. آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے بیوی مانگ رہے ہیں. اور جنت میں آپ کو کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو ایک عدد بیگم چاہیے؟ ساری چیزیں تو یہاں مل رہی ہیں آپ کو. آدم علیہ السلام کا کیا کہتے جواب میں؟ ہم سے کہتے بھائی اپنی تقریریں اپنے پاس رکھ, سب کچھ ہے مگر شریک حیات نہیں ہے. تو شریک حیات جس طرح سے تنہائی دور کرتی ہے وہ اولادیں دور نہیں کرتی. سے آدمی دل کی بات کہہ سکتا ہے. تو عورت کو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی کوئی ایک بوڑھے آدمی آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ اس عمر میں فرشتوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے, رشتے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں پہلے بتا دوں, میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میری تنہائی دور ہو جائے. بچے سارے جاب میں ہیں, باہر ہیں, کوئی اپنے اپنی بیگموں کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی کہیں کہاں رہ رہا ہے, تو سب مشغول ہیں. وہ ٹھیک ہے مجھے ٹائم دیتے ہیں, لیکن کہہ رہے میں ایسے ایک مصلی بچھاؤں گا, خود بھی نماز پڑھوں گا اور اس کو بھی نماز پڑھوں. واقعی تنہائی میں آپ تہجد پڑھے وہ مزہ نہیں ہے. مصلی پہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑی ہوئی ہو, بے شک وہ بوڑھی ہو, تو انسان کا دل لگتا ہے عبادت میں. بوڑھا آدمی کہتا ہے یار مجھے ایک نماز کے لیے بیوی چاہیے جو میرے ساتھ نماز پڑھ لیا کرے. میں نے کہا بڑی اچھی سوچ ہے. میں نے کہا کوئی دیکھتے ہیں ایسی خاتون مارکیٹ میں کوئی ملی جن کو ایک عدد اس قسم کا کیونکہ مصلی بچھانے والی بوڑھیاں بھی ایک ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے. ابھی جو نئی نسل بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بڑھاپے میں واٹس ایپ چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بڑھاپے میں, تو سب کی خواہش نہیں ہوتی بڑھاپے میں, لیکن اگر کسی کی ہے تو بری نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھائی نکاح کو کسی بھی لحاظ سے نکاح کی حوصلہ شکنی مت کرو, نہ بچوں کی, نہ بچیوں کی, نہ بہنوں کی, نہ بھائیوں کی. بہن کو طلاق ہوتی ہے, آپ خود کا خود فرض بنتا ہے اس کو بتاؤ بھائی عدت کے بعد جہاں بولو گی ہم تمہاری شادی کرا دیں گے. اور یہ نہ پوچھا کرو یہ ملا کہاں سے تمہیں, یہ پوچھتے ہیں. جیسے بیٹی نے ابا کو بولا ابا ایک جگہ ہے وہاں پشاور میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں. بیٹا تم پشاور پہنچی کیسے؟ وہ اس انکوائری میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہنچی کیسے تم, تمہارا وہاں لنک کیسے ہوا؟ پھر وہ بجائے وہ خام خا کی نا, ارے بھائی لنک صحیح طریقے سے ہوا ہو غلط طریقے سے ہوا ہو, اب جو بات کر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھو ایک بچے کی جیب سے چرس کی پڑیا آپ نے نہیں نکالی, پینٹ میں تھی, اس نے خود ابا کو لا کے دے دی, ابا یہ چرس میری پینٹ سے نکلی ہے اس کو پھینک دیں. اس کا مطلب یہ بچہ غلط بولو نا نہیں ہے. اب آپ بجائے اس کے کہ بچے کا شکریہ ادا کریں, بچے کو اپریشیٹ کریں, بیٹا بہت اچھا, آئندہ بھی کبھی پتلون سے اس طرح کی کوئی چیز نکلے تو مجھے لا کے دینا, بجائے اس کے کہ آپ نے کہا یہ تو بتا تیری پینٹ میں آئی کہاں سے, یہ پہلے تو یہ بتا. اس کا مطلب تو چرسیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بچے کو نیکی پہ پروموٹ کرنے کے بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہے. وہ کہے گا ابا غلطی ہو گئی جو میں نے چرس آپ کو پکڑا دی, آئندہ ہیروئن کی پڑیا بھی نکلے گی تو آپ کو نہیں بتاؤں گا, خود ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں. تو بھائی دو ہی ہو سکتی ہے, یا تو اس نے خود بازار سے خریدی ہو یا کسی نے غلطی سے رکھ دی ہو. غلطی سے رکھ دی ہے تو ویسے ہی مجرم نہیں ہے, بازار سے خریدی تھی تو مجرم تھا, لیکن جب آپ کو لا کے پکڑا دی تو اس کا مطلب جرم سے اس نے توبہ بولو بھائی کر لی ہے. اب نہیں, وہ برا نہیں ہے, اب آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے آئی تھی, یہ کیا تھا. تو معاشرے سے برائی کو لوگ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اسی طرح آپ کی بیٹی نے اگر کہہ دیا ابا فلاں علاقہ ہے, پشاور ہے یا کوئی اور لاہور ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, وہاں ایک بندہ ہے, لڑکا ہے, مجھے پسند ہے, آپ بجائے اس کے کہ لڑکے کی انکوائری کرو, مناسب ہے تو کر دو, نہیں ہے تو نہیں کرو, بجائے اس کے کہ بیٹی کی تفتیش میں لگ گئے آپ. ٹھیک ہے نا, یہ کہاں سے آیا تیرے پاس, یہ کیوں. بھائی غلط ہوا یا صحیح ہوا, غلط طریقے سے رسائی ہوئی ہوگی یا صحیح طریقے سے. اگر صحیح طریقے سے ہوئی ہے تو قابل ملامت نہیں ہے, غلط طریقے سے ہوئی ہے تو بیٹی اس کا مطلب آگے غلط نہیں کرنا چاہ رہی, حرام دوستی بولو نا نہیں لگانا چاہ رہی. اب وہ اس کو صحیح کرنا چاہ رہی ہے, تو جب صحیح کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں تاکہ وہ آئندہ غلطی کرے. پھر وہ کہے گا اچھا ٹھیک ابا ہم نے تو بتا کے غلطی کی ہے, اب جب 2-4 بچے ہو جائیں گے تو پھر اطلاع مل جائے گی آپ کو کہ یہ آپ کے نواسے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. اب یہ توقع, تو یہ خود ماں باپ اس طرح بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نکاح کو آسان کرو. تو میں وہ دوسرے ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ آدھا حکم جب اسلام کا لیا جائے گا, آدھا نہیں لیا جائے گا, تو معاشرے میں خیر کے بجائے فساد پھیلے گا. میرا خیال ہے وقت بہت لمبا ہو گیا, وہ آدھا والا پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا. میں مجھے یاد دلانا ہے آپ نے, یہ جو اگلا پورشن ہے نا اس بیان کا جو میں لے کے چلا تھا وہ پھر اگلے ہفتے بیان کروں گا, وقت بہت ہو گیا.